الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں چوتھا پارے کا آغاز ہوگا اور سورہ آل عمران چل رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 3 پارے مکمل ہو چکے ہیں اور آج کی نشست میں انشاءاللہ چوتھا پارے کا آغاز ہوگا۔ پہلا ربع پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اچھی نیتیں کریں، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ پہلی آیت میں ہمیں، چوتھے پارے کی پہلی آیت میں ہمیں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم یعنی ہم لوگ ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے، یعنی وہ نیک کام ہم تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ مثلا محبوب چیزیں جیسے کہ مال ہو سکتی یا کون سی بھی چیز ہو جو آپ کو پسندیدہ ہو، وہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمیں نیکی تک پہنچنے کا ذریعہ بنے گا، وہ یعنی نیک اعمال کا مطلب اللہ تعالیٰ اس میں ہماری خوشنودی دیکھ رہا ہے۔ ہم جس طرح اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال کو یعنی اپنے مال کو یا کون سی بھی جو نیک چیز ہے اپنے اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں اپنا اخلاص یعنی للہیت اللہ کے لیے وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ چاہے وہ اپنا فزیکلی ہم اگر اللہ کی راہ میں نکلے ہیں یا کچھ کام کرنے یا اللہ کی گھر کے تعمیر میں اگر ہم فزیکلی یعنی اپنے مال کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کا وقت نکال رہے ہیں، یہ بھی نیک کام کی ترغیب ہے۔ اس لیے ہمیں یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنی محبوب چیزوں، مال، اولاد وغیرہ جو بھی ہو، اس میں ہمیں اخلاص ہونا چاہیے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ تورات کے اترنے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانے کی چیز حلال تھی سوائے ان چیزوں کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ فرما دی تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون۔ پھر اس کے بعد بھی جو شخص اللہ پر جھوٹ گڑے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ فرما دیں کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے سو تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے برکت والا ہے اور سارے جہاں والوں کے لیے مرکزی ہدایت ہے۔ فیہ آیۃ بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا ایمان پا گیا اور اللہ کے امان پا گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو اس کا منکر ہو تو بے شک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ ان آیتوں میں تورات کے اترنے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانے کی چیز حلال تھی وہ بتایا گیا تھا۔ اب اس کے بعد میں جو شخص اللہ پر جھوٹ گڑے تو وہ ظالم لوگ میں سے ہے، یہ بتایا گیا جا رہا ہے۔ اور اللہ کا دین فرمایا ہے کہ اللہ جو بھی بتایا ہے سچ فرمایا ہے، سو تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو، بتایا جا ہے وہ لوگ کو
جو باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس کے بعد یہ بتایا رہا کہ سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا ہے عبادت کے لیے وہ مکے میں ہے، مکہ مکرمہ جو برکت والا ہے اور سارے جہاں والوں کے لیے مرکز ہے۔ یعنی جب آج جو ہم مکے کی طرف قبلہ کر رہے ہیں وہ تمام جہانوں کے لیے مرکز ہے، یعنی ایک سمت ہے جو ہم مکہ مکرمہ کی طرف منہ پھیرتے ہیں، وہ ہدایت مرکز والا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں اس میں کھلی نشانیاں، جو کھلی نشانی ہمارے لیے آج جو موجود ہے مکہ مکرمہ میں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام ہے، یعنی مقام ابراہیم۔ آج آپ لوگ جانتے ہیں جو مکے کے پاس مقام ابراہیم جو موجود ہے وہ ایک پتھر ہے جو جنت سے اترا ہے، اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ جہاں ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے وہاں پتھر اوپر لے جاتا تھا اپنے آپ سے، اللہ کے حکم سے، وہ خاصیت تھی۔ اور اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشان مضبوطی سے اس پتھر نے اس کو جما لیا۔ آج بھی وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشان اس پتھر کے اوپر موجود ہے، وہی ہمارے لیے کھلی نشانی بتائی گئی ہے۔ جو آج حج کے لیے یا جب ہم عمرہ کے واسطے جاتے ہیں اور جب طواف کعبہ کرتے ہیں اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب ہمارا طواف وغیرہ مکمل ہوگا، تو وہی ہمارے بتایا ہے کہ وہ جائے قیام ہو گیا، یعنی مقام ابراہیم نماز کے واسطے جائے قیام ہے اور وہ ہمارے نشانی ہے کھلی۔ اور بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں پر حج فرض ہے جس کو اس کی استطاعت ہے، اور ہم کو بھی انشاءاللہ حج کی نیت کرتے رہنا چاہیے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، فرما دیں اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو اور اللہ تمہارے کاموں کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون، فرما دیں اے اہل کتاب جو شخص ایمان لے آیا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو، تم ان کی راہ میں بھی کجی چاہتے ہو حالانکہ تم اس کے حق ہونے پر خود گواہ ہو اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا بھی کہنا مانو گے تو تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ یعنی اہل کتاب وہاں پر رکاوٹ بنتے تھے، جو ایمان لے کر آتے تھے انہیں بہکانے کی کوشش کرتے تھے، اور حالانکہ ان کی راہ میں وہ آ جاتے تھے، حالانکہ وہ لوگ اس حق پر ہونے پر خود گواہ ہے، یعنی معلوم ہے کہ یہ حق ہے، مگر پھر بھی وہ ایمان لانے سے باز نہیں آتے تھے، اور جو ایمان لے کے آتے تھے انہیں رکاتے تھے۔ اور اس لیے بتایا جا رہا کہ اے ایمان والو اگر تم اہلی کتاب میں سے کسی گروہ کا بھی کہنا مانو گے تو ایمان لانے کے بعد بھی پھر تمہیں کفر کی لوٹا دیں گے، یعنی کفر میں وہ لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور تم اب کسی طرح کفر کرو گے حالانکہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور جو شخص اللہ کے دامن کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اسی حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو۔ یہ ہم سب کو دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں موت ایمان پر نصیب ہو، نہیں پتا ایمان ہم سے کب چلا جائے گا اگر ہم غفلت میں رہو گے۔ اس لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، مطلب اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کے اعمال اس کے احکام کو بجا لانا چاہیے، اور تمہاری موت صرف اسی حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ کرے آمین۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی
کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو، یعنی فرقہ مت ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، پھر اس نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا۔ یوں ہی اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مطلب اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کی رضی یعنی اللہ کے عبادت کو کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں فرقہ پرستی نہ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو فرقے میں نہیں بانٹنا چاہیے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام پر ہم سب کو ایک جہتا ہونا چاہیے، یہ یہاں پر ہم کو ترغیب دی جاتی ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں سے ایسے لوگ کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگ کو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور وہی لوگ بامراد ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے تھے اور جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکیں اس کے بعد بھی اختلاف کرنے لگے، اور انہی لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس لیے ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے اور نیکی کی دعوت دیتی رہنا چاہیے اور برائی سے روکتے رہنا چاہیے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ تو جو کفر تم کرتے رہے تھے سو اس کے عذاب کا مزہ چکھ لو۔ یعنی قیامت کے دن چند چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ، سفید اور سیاہ مطلب کالا۔ تو جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ وہ پوچھا جائے گا۔ تو جو اگر وہ لوگ کفر کیے اس لیے ان کا چہروں کو سیاہ کر دیا گیا، دیکھنے سے وہ لوگ معلوم ہو جائیں گے کہ وہ لوگ ایمان لائے بعد بھی پھر کفر کرتے تھے، اور ان کے کفر کرنے سے وہ عذاب چکھ رہے ہیں۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیں تمام کفر کاموں سے، کفری علامات سے، کفری کلمات سے، کلمات بھی ہمیں کفر سے بچتے رہنا چاہیے تاکہ ہم ان لوگوں سے بچ سکے، ان لوگوں میں ہمارا نام شمار نہ ہو اور سفید جس کے چہرے ہیں ان لوگوں میں ہمارا نام شامل ہو جائے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جن لوگوں کے چہرے سفید روشن ہو گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اللہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو ان لوگوں کی جماعت میں شامل کرے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اللہ جہاں والوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ ایمان والے بھی ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ لن يضركم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون، یہ لوگ ستانے کے سوا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں گے تو تمہارے سامنے پیٹ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بانہم كانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلك بما عصوا وكانوا یعتدون، وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے سوائے اس کے
اس کے انہیں کہیں اللہ کے عہد سے یا لوگوں کے عہد سے پناہ دے دی جائے اور وہ اللہ کے غضب کے سزاوار ہوئے ہیں اور ان پر محتاج مسلط کی گئی ہے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اہل کتاب یا کفار وہ ٹائم پہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے اور وہ نافرمان ہو گئے تھے، ان کو کیا عذاب دیا جائے گا، ان کو ذلت کر دی جائے گی اور ذلت انہیں کہیں اللہ کیا بولتے اللہ کے غضب کے سزاوار ہو جائیں گے وہ لوگ اور ان پر محتاجی مسلط کی گئی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نافرمان ہیں ان پر یہ عذاب کی شکل میں آیا تھا۔ اس لیے ہم کو یہاں پر ہمیں یہ سزا دی جاتی ہے کہ ہم اللہ کی آیتوں کا عمل کریں، اس کا انکار سے بچیں۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، یہ سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ حق پر بھی قائم ہیں، وہ رات کے ساعتوں میں اللہ کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ سجود رہتے ہیں۔ مطلب اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ ہیں جو حق پر ہے، عبادت کرتے تھے رات کے ساعتوں میں اور سجدہ ریز کرتے تھے، اور چند لوگ ایسے ہیں کہ جو نافرمان تھے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہے۔ اور یہاں پر نیکوکاروں کی صفت بتائی جا رہی ہے، کیا ہے؟ جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لانا اور بھلائی کا حکم دینا یعنی اچھے کاموں کا ترغیب دینا اور برائی سے منع کرنا اور نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے رہنا یعنی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے رہنا، اور یہی لوگوں نیکوکاروں میں سے ہے۔ مطلب نیکوکاروں کی صفت بتائی گئی ہے۔ دعا کہہ رہے کہ اللہ ہمیں ان نیکوکاروں میں بنا دے، آمین۔ وما يفعلوا من خير فليكفروا والله عليم بالمتقين، اور یہ لوگ جو نیک کام بھی کریں اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہے نہ ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکے گی اور نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ جہنمی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو کفر کرتے ہیں ان کا نہ مال ان سے بچا سکے گی نہ ان کی اولاد انہیں بچائے گی، اور مطلب مال بھی ان کا اس کا معاوضہ نہیں ہوگا، یعنی دنیا میں کتنا بھی مال رکھ لو اگر وہ لوگ کافر ہیں تو اس عذاب کو نہ روک سکے گی، بے شک وہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، یہ لوگ جو مال بھی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جو جس میں سخت پالا ہو اور وہ ایسی قوم کی کھیتی پر جا پڑے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتی ہو اور وہ اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اے ایمان والوں تم غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری نسبت فتنہ انگیزی میں کبھی کبھی نہیں کریں گے، وہ تمہیں سخت تکلیف پہنچنے کی خواہش رکھتے ہیں، بغض تو ان کی زبانوں سے خود ظاہر ہو چکا ہے، اور جو عداوت ان کی سینوں میں چھپا رکھی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں اگر تمہیں عقل ہو۔ اس آیت میں ہم کو ایک نصیحت دی جا رہی ہے، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ اے ایمان والوں تم غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اب غیر اور اپنے یہ دو میں آپ لوگوں کو فرق معلوم ہونا چاہیے، اپنے کون ہیں اور غیر کون ہیں۔ اب یہاں پر غیر علماء کرام کے حساب سے وہ کافر بھی ہو سکتے یا اہل کتاب ہو یا جو ایمان سے دور ہے وہ لوگ ہو سکتے، مگر ہمیں یہ نصیحت دی جا رہی ہے کہ یہاں پر ہم اپنے رازدار یعنی ہم اپنے جو راز ہے وہ
کسی غیروں کو نہیں بتانا چاہیے۔ اے ایمان والوں تم غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یعنی اپنے راز شیئر نہ کریں کسی سے غیروں سے، نہیں پتا وہ لوگ کس قدر ہوں گے۔ یہاں بتا جائے کہ وہ تمہاری نسبت فتنہ انگیزی میں کبھی کمی نہیں کریں گے، اور دل میں بغض بھی ہوگا، زبانوں پر ظاہر ہوگا کہ ان کا بغض کیا ہے، اور اوپر سے وہ لوگ اچھے ہوں گے مگر نہیں پتا دل میں ان کا کیا ارادہ ہے۔ اس لیے غیروں کو اپنے راز سے بچنا چاہیے، اپنے راز ان سے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ نصیحت دی جا رہی ہے کہ ہمیں کن کو اپنا بنانا چاہیے اور اپنے کون ہے غیر کون ہے، اپنے اس میں فرق رکھ کر اپنے رازدار کو چننا چاہیے، سلیکٹ کرنا چاہیے۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آگاہ ہو جاؤ تم وہ لوگ ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو اور تمہیں پسند تک نہیں کرتے، حالانکہ تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں، فرماتے ہیں مر جاؤ اپنی گھٹن میں، بے شک اللہ دلوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور تمہیں کوئی رنج پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار رکھو تو ان کا فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بے شک اللہ اس پر احاطہ فرمائے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے در دولت سے روانہ ہو کر مسلمانوں کو غزوہ احد کے موقع پر جنگ کے لیے موجود پر ٹھہرا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلوا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تم میں سے بنو سلمہ اور بنو حارث دو گروہ کا ارادہ ہوا کہ بزدلی کر جائیں، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم اس وقت بالکل بے سر و سامان تھے، پس اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہاں پر جنگ بدر کے بارے میں تذکرہ ہے، کس طرح اللہ کی مدد وہاں پر شامل ہوئی تھی۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی۔ مطلب یہاں پر جنگ بدر میں کوئی سامان نہیں تھا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کس طرح ان کی مدد فرمائی ہے یہاں پر وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم من 5000 من الملائكة مسومين۔ ہاں اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگاری قائم رکھو اور وہ کفار تم پر اسی وقت پورے جوش سے حملے آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم۔ اور اللہ نے اس مدد کو محض تمہارے لیے خوشخبری بنایا اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ بے شک لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ مزید اس لیے کہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل کر دے سو وہ ناکام ہو کر واپس پلٹ جائیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے حبیب اب آپ کا اس معاملہ سے کوئی تعلق نہیں، چاہے تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے یا انہیں عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہ جسے چاہے بخش دے جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے یہاں پر چوتھا رکوع
چوتھے پارے کا اختتام ہوا ہے اور چوتھے پارے کا پہلا رباع مکمل ہو چکا ہے۔ یہاں پر آپ نے اگر ہم اس کا ریکیپ دیکھیں گے تو کس طرح اللہ کی مدد آئی جنگ بدر میں، اس کے بارے میں آپ نے سنا ہے، اور اہل کتاب کے بارے میں سنا ہے، اہل کتاب کس طرح ان آیتوں کا انکار کرتے تھے تو ان کو کس طرح عذاب آیا اور ذلت میں کس طرح انہیں شامل کر دیا۔ اور یہاں پر نیک کاموں کے یعنی ہم کو ایمان لانے کے یعنی نیکوکاروں کی صفت کیا ہے، جس طرح اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانا اور بھلائی کے کام دینا، برائی سے رکنا، بھلائی کا حکم دینا، ترغیب دینا، یہ سب کام نیک کاموں میں یعنی اچھے کاموں میں ہم زیادہ سبقت کرتے رہنا، یہ تمام صفتیں نیکوکاروں میں ہیں، اس کے بارے میں آپ نے سنا ہے۔ اس طرح الحمدللہ ہم نے آج چوتھا پارے کا پہلا رباع مکمل کیا ہے، اور اللہ کی دعا ہے کہ ہمیں اسی طرح انشاءاللہ آگے بھی کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے آج یہاں پر اس کا اختتام کرتے ہیں۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں، یا اللہ ہم سب کو تیرے کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہم سب کو یا اللہ تمام گناہوں کو محفوظ فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ جس طرح آج ہم نے سنا ہے یا اللہ نیک کاموں کے نیک کاروں کی صفت، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اس تمام بندوں کو یا اللہ نیکوکار میں بنا دے میرے مولا۔ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے میرے مولا۔ ہم سب کو برے کاموں سے لوگوں کو روکنے کی نصیحت کی توفیق نصیب فرما دے، اور نیک کام کی دعوت دے توفیق نصیب فرما دے۔ اور یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ان کے جس طرح آج ہم نے سنا ہے میرے مولا جو انکار کرتے ہیں یا اللہ ان کے چہروں کو سیاہ کر دیا جاتا ہے، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ان جماعت سے محفوظ فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ سلامتی نصیب فرما دے میرے مولا، اور جو سفید رنگ والوں کی جماعت ہے یا اللہ روشن ہے، یا اللہ اس جماعت میں ہم سب کو شامل فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ سلامتی نصیب فرما دے، خاص کر یا اللہ ہم نے سنا ہے جس طرح یا اللہ کافر لوگ ہیں یا اللہ ان کے عذاب ہے میرے مولا، ہم سب کو یا اللہ کفری کاموں سے کفری علامات سے محفوظ فرما دے میرے مولا، ایمان پہ ثابت قدم نصیب فرما دے ہمیشہ، یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ پختہ نصیب فرما دے، ایمان پہ خاتم بالخیر نصیب فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ تیرے کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے میرے مولا۔ اس ماہ رمضان کے یا اللہ آخری ایام ہے میرے مولا، اس ماہ رمضان کے صدقے سے یا اللہ ہم سب کو دلوں کو منور فرما دے میرے مولا۔ ہم سب کو اس ماہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے میرے مولا ہم سب کو نیک بنا دے، تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو یا اللہ آئندہ پچھلی زندگی سے یا اللہ گناہوں سے توبہ کر کے یا اللہ آنے والی زندگی کو یا اللہ نیک بنا دے میرے مولا۔ یا اللہ ماہ رمضان کے بعد بھی میرے مولا ہم سب کو نیک اعمال جس طرح ہم کر رہے ہیں میرے مولا، ہم سب کو اسی پر یا اللہ ثابت قدم نصیب فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ 5 وقت نمازی با جماعت کے ساتھ توفیق نصیب فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ جس طرح ہم تیرے کلام پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے مولا، ماہ رمضان کے بعد بھی میرے مولا ہم سب کو وقت نکال کر اس کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ایمان کی موت نصیب فرما دے، ایمان پہ ثابت قدم نصیب فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، اور یا اللہ ایمان پہ یا اللہ ہمارا اختتام نصیب فرما دے، موت نصیب فرما دے۔ یا اللہ خاتم بالخیر ایمان پہ عطا فرما دے، اور یا اللہ ہم میں سے جو کوچ کر گئے ہیں تمام کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے یا اللہ، اور تیرے پیارے حبیب کی محبت کو سینے میں محفوظ فرما دے، یا اللہ سنت محمدیہ پہ یا اللہ چند توفیق نصیب فرما دے، سنتوں پر عمل کو توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ تیرے احکام کی بجائے توفیق نصیب فرما دے، تیرے احکام کو یا اللہ سمجھنے توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صدقے سے قبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔